بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص کعبہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے سمندر میں بہا دے گا، کعبے کے زیورات چوری کرے گا اور غلاف کو پھاڑ کر اپنی چادر بنائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل و خاندان کیا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ حضور اکرم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور ایسی تفصیل بتائی کہ سبھی رونے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کا حشر کیا ہوا یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا۔ وہاں جا کر گرجا گھر میں جا کے اس نے پخانہ کر کے اس کو نجاست سے بر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا۔ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لائے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلایا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، وہ صورت دیکھتے ہی ابراہا مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت نشینی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے پاس ہانکے گئے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کیا آپ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنے آئے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، میں کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں کرتا۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے، تم جانو اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس بات کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے مال مویشی
مویشیوں کو لیکر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے دردی اور گریہ زاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا، اسے للکارا، مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف سے وہ آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ ماری خداوند و قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی بھی کنکری کسی فیل سوار کے سر پہ پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے تھے اور اس کی حرمت کی پامالی نہیں کر رہے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھا۔ لیکن کعبہ کو گرانے میں کوئی اس وقت تک کامیاب ہو سکے گا کہ جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا، لیکن قیامت کی نشانیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ کامیاب ہوگا بلکہ کعبہ کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ ایسا شخص کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنی نبی کو ہر چیز کا علم دیا ہے، جو بات نبی اکرم فرما دی ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے، اور رسول اکرم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا علم اور عام انسانوں کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ہم نبی کریم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو ببرکت ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو کعبہ خانہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم رہے گی، لیکن جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تبھی قیامت رونما ہوگی، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر ہی قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پندریوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکاڑ اکاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے،
یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک ہوں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذوالسویقین حبشی کے سوا اور کوئی نہیں نکالے گا۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات، اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کیا سرائیاں ہیں اور جو سادہ لوگ عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی ہی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا اور کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی ہی دفعہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ ہی قرب قیامت ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں بیت جائیں۔